کر چکا ہوں کہ اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے۔ ہر مومن تو مسلم ہے، ہر مسلم مومن نہیں ہے۔ مسلمان تو ہے لیکن یہ کہ ایمان وہ ایک بہت بڑی شے ہے، بہت بلند مقام ہے۔ پھر اس سے بھی ایک اونچا مقام ہے احسان، بلند ترین مقام ہے کہ جو حدیث جبرائیل میں بھی آیا ہے، سورہ مائدہ کی اس آیت میں بھی آیا ہے، لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ تیسری منزل ہے، بلند ترین منزل ہے، اسلام، ایمان اور احسان۔ لیکن یہاں جو لفظ اسلام آ رہا ہے، یوں سمجھیے کہ اپنی جگہ پر یہ لفظ ان تمام حقائق اور ان تمام منازل کو بھی لیے ہوئے ہے اپنی حقیقت کے اعتبار سے۔ حقیقت اسلام تو یہ ہے اللہ کے سامنے جھکا ہوا انسان، سر تسلیم خم ہو، جو مزاج یار میں آئے، جو حکم ہو بے چون و چرا اس کی اطاعت ہو رہی ہو۔ یوں سمجھیے کہ ایمان کی بلند ترین منزل بھی تو یہی ہوگی، احسان بھی تو یہی کچھ ہے۔ لیکن یہ کہ جب ایک لفظ علیحدہ علیحدہ بحث کی جائے گی، جب ایمان اسلام کے مقابلے میں آئے گا یا اسلام ایمان کے مقابلے میں آئے گا، تب مفہوم جو ہے علیحدہ ہو جائیں گے۔ اذا اجتمع تفرقا واذا تفرقا اجتمع، جب علیحدہ علیحدہ آئیں گے تو ایک ہی لفظ میں سب کچھ ہے، ایمان میں کیا نہیں ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور مجھے تو بس کوئی ایک بات، ایک جملہ بتا دیجئے، ایک کلمہ ایسا جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں، مجھ سے زیادہ باتیں جو ہے نہ میری سمجھ میں آتی ہیں نہ میرے ذہن میں رہتی ہیں۔ فرمایا کہ بس ٹھیک ہے، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر جم جاؤ اس پر۔ تو ایک لفظ میں سب کچھ ہے۔ خود ہمارے منتخب نصاب میں جو حصہ اول کا درس آخر ہے، سورہ حامیم السجدہ کی آیات، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اسی میں سب کچھ، ساری قیامت اسی میں مضمر ہے۔ سارے اعمال صالحہ آ گئے اسی میں، جہاد آ گیا اسی میں، ذوق شہادت آ گیا، سب کچھ آ گیا اسی میں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اسی طرح سے یہاں لفظ اسلام میں سب کچھ ہے۔ ایک جلیل القدر پیغمبر جس کو اللہ فرما رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، جس کی شان یہ ہے کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے رب ہمارے ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہم دونوں کی اولاد میں سے، اب یہاں نا جو ہے جمع کا بھی ہے صیغہ یہ اور تسنیہ کا بھی ہوتا ہے، تو ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ، ومن ذریتنا، اور ہماری نسل میں سے۔ اب ظاہر بات ہے یہاں نسل معین ہو گئی، یہ نوٹ کر لیجئے، میں نے پچھلے درس میں بھی اس کی وضاحت کی تھی کہ یہاں پر حضرت اسماعیل کے ذکر کو حضرت ابراہیم کے ذکر کے ساتھ نتھی کر کے لایا گیا، جبکہ سورہ حج میں واحد کے سیغے میں فرمایا گیا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ، طہرا نہیں تھا وہاں، طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، حضرت ابراہیم کا تذکرہ تھا۔ یہاں بھی جیسا کہ میں نے ابھی وضاحت کی تھی کہ اصل جو ہے معمار اس گھر کے وہ ابراہیم ہی ہے، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، لیکن یہاں اسماعیل کے ذکر کو لایا جا رہا ہے، اور اس لیے لایا جا رہا ہے کہ در حقیقت وہ تحویل قبلہ کی یہ تمہید ہو رہی ہے، یعنی نسل یعقوب سے منتقل ہو کر یہ امامت الناس کا منصب جو کہ حضرت ابراہیم کو دیا گیا تھا، جو ان کی نسل کی ایک شاخ میں رہا ہے، ابھی تک نبوت اسی میں آتی رہی ہے، اب یہ منتقل ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ اب اس کا اعلان عام اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے، جبکہ تحویل قبلہ کا حکم آئے گا، اس کے لیے تمہید باندھی جا رہی ہے۔ تو یہ دوسری نسل جو ہے حضرت ابراہیم کی، جس میں حضور کی بعثت ہوئی ہے، یہ حضرت اسماعیل سے چلی ہے، لہذا ہر قدم پر یہاں حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل کو بریکٹ کر کے بات کی جا رہی ہے، تاکہ واضح رہے کہ ہے وہی نسل ابراہیم۔ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو قدر مشترک ہیں بنی اسماعیل میں اور بنی اسرائیل میں، لیکن یہ کہ ایک نسل ان کی چلی ہے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب سے، اور ایک نسل جو ہے چلی حضرت اسماعیل سے، تو در حقیقت ایک نسل ابراہیمی کی ایک شاخ سے نسل ابراہیمی کی دوسری شاخ کو منتقل ہو رہا ہے معاملہ۔ تو یہاں اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت اسماعیل کے ذکر کو نمایاں کر کے لایا جا رہا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہماری نسل میں سے، ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ برپا کی دو۔ اب یہ ہماری نسل جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس میں بنی اسرائیل جو ہے وہ ایکسکلوڈ ہو گئے، معین ہو گیا کہ یہ ابراہیم اور اسماعیل کی نسل سے مراد اسماعیل کی نسل ہے، جس نسل کے بارے میں یہ دعا کر رہے ہیں باپ بیٹا ہماری نسل میں سے اے اللہ ایک امت اٹھائی ہو، ایک امت برپا کیجو، اور وہ امت بھی مسلم ہو، فرما بردار ہو، تیرے احکام پر چلنے والی ہو،
فرما بردار حکم بردار امت اٹھائیے۔ اصل میں ادھر اشارہ ہو رہا ہے، اس میں چونکہ یہ روئے سخن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پہلا نصف جو ہے سورہ بقرہ کا، چاہے براہ راست گفتگو بنی اسرائیل سے ختم ہو گئی، وہ تو 15ویں رکوع کی پہلی 2 آیات کے بعد وہ حصہ ختم ہو چکا جو 5ویں رکوع سے شروع ہوا تھا، اور 15ویں رکوع کی پہلی 2 آیات پر آ کر براہ راست گفتگو جو ہو رہی تھی یا بنی اسرائیل وہ ختم ہوئی۔ روئے سخن اب بھی ادھر ہے، گفتگو اصل میں جو کی جا رہی ہے اس میں جو رخ ہے در حقیقت خطاب کا وہ ہے انہی کی تاریخ، اور ان کو یاد دلایا جا رہا ہے ان الفاظ کے ذریعے سے کہ تمہارے ہاں جو پیشین گوئی موجود تھی، کتاب استثناء جو ہے ان کی ڈیوٹرانومی، اس کے 18ویں باب کے اندر یہ بات موجود ہے، اور ایک سے زائد مرتبہ آئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا ہے، اور ایک مرتبہ ان کا ذکر کیا ہے بنی اسرائیل کے بھائیوں کے حوالے سے، میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ اب یہ بات جو ہے بہت نوٹ کرنے کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو کتاب لکھی ہوئی ملی تھی، تورات جو ہے پتھر کی تختیوں پر کندہ وہ احکام ملے تھے، یہ کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ میں نہیں ڈالا گیا تھا کلام، بلکہ تحریری شکل میں اللہ تعالیٰ کے احکام انہیں عطا ہوئے۔ یہاں یہ کہ حضرت موسیٰ کے مانند یعنی ہو گے صاحب شریعت، اسی طریقے سے جیسے موسیٰ تم صاحب شریعت ہو، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کے بعد کوئی اور رسول اور نبی صاحب شریعت نہیں آیا۔ باقی سب جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو اگرچہ دی گئی ہے زبور، لیکن وہ تو گویا کہ حمد کے ترانوں پر مشتمل کتاب ہے، اس میں کوئی شریعت یا احکام نہیں، شریعت تو وہی موسوی ہے۔ انجیل دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن انہوں نے بھی کہا ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، وہی شریعت موسوی برقرار رہے گی، وہی لاگو رہے گی۔ البتہ شریعت کے بعض احکام میں انہوں نے جو بہت ظاہر پرستی اختیار کر لی تھی، اس میں انہوں نے ان کی حقیقت کی طرف متوجہ کیا۔ یہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ یہ بحث آئے گی کہ جیسے ہمارے ہاں بھی ہے کہ بعض احکام کی جو اصل حکمت ہے، باطنی حکمت، اس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے، جس سے مغالطہ ہو گیا لوگوں کو کہ انہوں نے کوئی حکم دیا ہے مستقل، یعنی یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بلا کسی سبب کے طلاق دیتا ہے تو گویا کہ اس نے اس سے بدکاری کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ اس طرح کی کچھ الفاظ ہیں جو مجھے یاد نہیں آ رہے، انجیل میں موجود ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے، کوئی معقول سبب ہو تو بات اور ہے۔ اب فرض کیجئے کہ وہ رہ گئی معاشرے کے اندر کہ کوئی اس کا سرپرست نہیں، کوئی اس کا ذمہ دار نہیں، کوئی اس کا نگران نہیں۔ اب اگر وہ کسی غلط راستے پر پڑتی ہے تو اس کا سارا وبال اس شخص پر جائے گا کہ جس نے اسے ناحق طلاق دی۔ اس میں طلاق کی مذمت کی گئی تھی، جس کو کہ عیسائیوں نے یہ سمجھا کہ طلاق حرام ہے، لہذا ان کے ہاں اس کی بنیاد پر جو ہے پھر آپ کو معلوم ہے کرسچینٹی میں اب سیپریشن جو ہے ان کے ہاں وہ ایک عجیب قیامت ہے، اس لیے کہ جب تک کہ اپنی بیوی پر یا بیوی اپنے شوہر پر جب تک بدکاری کا الزام نہ لگائے اور ثابت نہ کرے طلاق نہیں ہو سکتی۔ طلاق کی جو ہے باقی تمام وجوہات جو ہیں ان کو سب کو کالعدم کر دیا گیا۔ یہ در حقیقت شریعت موسوی کی ایک بات کو بالکل غلط رنگ دے دیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک ایسی بات کے ذریعے سے کہ جو در حقیقت وعظ کی نوعیت کی تھی، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، تمام حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ مبغوض سے طلاق ہے، لیکن طلاق اپنی جگہ پر شریعت کے اندر ہے، اس کا ایک حق دیا گیا ہے۔ اگر کسی نے ناحق دی ہے طلاق تو اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی ہوگی، اس کی پوچھ گچھ ہو جائے گی، لیکن جہاں وہ طلاق واقع ہو جائے گی، قانونی تقاضے اس کے پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ خاتون کسی اور نکاح کے لیے وہ آزاد ہوگی، کسی اور شخص کے ساتھ نکاح کرے۔ اور اس میں بلکہ بعض مقامات تو قرآن مجید کے ایسے آئے ہیں کہ جس میں طلاق کی ترغیب ہے کہ بجائے اس کے خام خواہ کسی عورت کو معلق رکھا جائے، اس کو تو طلاق دے دینا بہتر ہے، آزاد کر دینا بہتر ہے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی کوئی بہتر شکل پیدا کر دے اور اس کے لیے بھی کوئی بہتر شکل پیدا کر دے۔ مزاج کی موافقت نہیں ہو رہی ہے، لڑتے پھرتے ہیں، اور ہر وقت گھر کا ماحول جو ہے وہ ایک فساد کا مرکز بنا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود طلاق نہیں دے رہے۔ بلکہ میں نے آپ کو سنایا ہے ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ 3 قسم کے اشخاص وہ ہیں کہ جو دعائیں کرتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، اللہ ان کی فریاد سنتا ہی نہیں، جن میں سے مجھے 2 یاد ہے، تیسرا یاد نہیں ہے۔ ایک تو وہ شخص جو کسی کو قرض دیتا ہے تو اس وقت تو تحریر نہیں کرتا، تحریر لیتا نہیں اس سے، اب روتا پھرتا، جبکہ اللہ کا حکم تھا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، لکھو اس کو۔ اس وقت تو وہ دوستی ہے اور محبت ہے اور اعتماد ہے اور یہ ہے، اس میں اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیا، اب ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد سنے گا ہی۔ اسی طرح ایک شخص ہے کہ جو اپنی بیوی کے ہاتھوں نالا ہے، فریاد کرتا پھرتا ہے، یہ تو میرے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے اور میں اس طرح میرا اس نے ناک میں دم کیا ہوا ہے، لیکن طلاق نہیں دیتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا راستہ کھلا رکھا ہوا۔
بہرحال یہ میں ایک مثال دے رہا تھا، اس وقت کوئی موضوع میرا طلاق نہیں ہے، کہ در حقیقت شریعت موسوی کے بعض چیزوں پر جن پر لوگوں نے اس کی ظاہر پرستی کی وجہ سے یہودیوں نے کو بہت تشدد اختیار کر لیا تھا یا اس کے اندر بہت وہ آزادی برت رہے تھے، اس میں کچھ چیزیں اخلاقی نوعیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی، ان کو موجودہ عیسائیت میں ان کو قانون کا درجہ دے کر در حقیقت سارا فساد پیدا کیا گیا، ورنہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول موجود ہے کہ شریعت موسوی تم پر لاگو رہے گی، عائد رہے گی۔ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، متی کی انجیل میں آج بھی یہ الفاظ موجود ہیں، اس کے باوجود وہ سینٹ پال نے شریعت جو ہے ساقط کر دی۔ بہرحال اس اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے بار بار کیوں آ رہا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا، اور ہمیں دکھا ہمارے مناسک کا لفظ جو ہے منسک کی جمع ہے، اور نسک کا لفظ آتا ہے کپڑے کو، نسک الثوب، کپڑے کو دھو کر پاک صاف کر لیا، تو در حقیقت اس سے مراد ہے عبادات، چاہے وہ کسی میدان کی ہو، نماز کی شکل میں عبادت ہے، اس سے بھی در حقیقت انسان اپنے ذہن کی تطہیر کرتا ہے، اپنے وعدے کو دوبارہ اللہ کے ساتھ جو ہے استوار کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی طرح روزہ ہے، وہ بھی تطہیر نفس کا ذریعہ ہے، تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے، لیکن ویسے تو یہ تمام عبادات کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن جیسے کہ یوسیج ہوتا ہے کہ کوئی لفظ عام ہے لیکن اس کا استعمال کسی خاص مفہوم کے لیے خاص کر دیا گیا، تو نسک کا لفظ جو ہے پھر خاص ہو گیا قربانی کے لیے، اور یہ قربانی کا لفظ چلا آ رہا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اصل میں سابقہ شریعت میں نماز پر اتنا زور نہیں تھا جتنا کہ قربانی پر زور تھا، یہ شریعت کا ایک ارتقا ہوا ہے، انسان کے ذہنی ارتقا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر جو ارتقا پیدا فرمایا ہے، اور آخری تکمیلی شکل جو ہے وہ ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہود کے ہاں نماز سے زیادہ قربانی پر زور تھا، تو اس حوالے سے یہ لفظ ان کے ہاں زیادہ عام تھا۔ بہرحال چونکہ حج کا ایک بہت بڑا جو ہے رکن وہ قربانی ہے، اس حوالے سے حج کے لیے یہ لفظ جو ہے مناسک حج، یہ گویا کہ بہت خاص ہو گیا ہے حج کے جو بھی عبادات ہیں، اس کے جو رسومات ہیں، اس کے جو طور طریقے ہیں، اس کے جو اعمال و ارکان ہیں، اس کے لیے۔ چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے موقع پہ بار بار ایک جملہ جو ہے وہ آپ اس کو ادا فرماتے رہے، مسلمانوں سے کہتے رہے، خذوا عنی مناسککم فانی مقبول، یہ مناسک حج مجھ سے سیکھ لو، لے لو مجھ سے یہ مناسک حج، اچھی طرح سمجھ لو کہ حج کیسے کرنا ہے، اس لیے کہ میری اب روح قبض کی جانے والی، یعنی اب میرا آخری وقت ہے، اب میرے انتقال کا وقت آیا ہے۔ اور آپ نے جب خطبہ بھی دیا ہے اس میں حجۃ الوداع میں، تو یہ الفاظ آپ نے آغاز میں فرمائے کہ گمان یہ ہوتا ہے کہ شاید دوبارہ یہاں اس مقام پر میری اور تم لوگوں کی ملاقات نہ ہو، تو یہ گویا کہ ایک پیشین گوئی تھی، ایک یعنی پیش کی خبر تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال کی فرما دی۔ تو حج کے دوران بھی آپ کہتے ہیں خذوا عنی مناسککم فانی مقبول، یہ سارے مناسک حج جو ہے اچھی طرح سمجھ لو، سیکھ لو، ان کو پوری طرح ذہن نشین کر لو، اس لیے کہ میرا جو ہے وہ آخر وقت ہے، مجھے اب جانا ہے، میری اس زندگی سے اگلی اس حیات دائمی جو ہے ابدی، اس کی طرف روانگی کا وقت ہے۔ ارینا کے لفظ کو سمجھ لیجئے کہ رات جو ہے اللہ دکھا دے ہمیں ہمارے منسک، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کشف کے ذریعے سے دکھا دیا جائے، اللہ کے مختلف یہ طریقے ہیں، یا رویائے صادقہ خواب میں دکھا دیے جائیں۔ ارینا کی ایک شکل یہ بھی ہے جو حضور کے ساتھ ہوئی ہے کہ نماز کیسے پڑھیں۔ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے ہیں اور حضرت جبرائیل نے حضور کو نماز پڑھائی ہے، وہ امام تھے اور حضور مقتدی تھے، تو نماز کے یہ جو طریقے ہیں رکوع اور سجود، یہ حضرت جبرائیل نے حضور کو تعلیم فرمائے، اور گویا کہ اس طریقے سے اللہ نے حضور کو دکھا دیا کہ نماز کیسے پڑھیں۔ بلکہ یہ بھی ہے کہ ایک دن آپ نے 5 نمازیں وہ آ کر حضور کو پڑھائی ہے اول وقت، اور دوسرے دن پڑھائی ہے آخری وقت، اور پھر یہ بتا دیا حضرت جبرائیل نے کہ نماز کے اوقات جو ان دونوں کے مابین ہیں، ایک دن جو ہے اول وقت میں نماز پڑھا دی ظہر اور عصر، اور دوسرے دن جو ہے وہ ذرا اس کے آخری وقت میں کہ جہاں جا کر وہ وقت ختم ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے حضور کے علم میں یہ بات آ گئی، اور اس سے پھر آپ کے ذریعے سے امت تک پہنچی، اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھا کرو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو اسی معنی میں اب ہمیں نہیں معلوم کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے یہ منسک جو ہے مناسک حج وہ کس انداز میں دکھائے، کوئی کشف کی صورت میں دکھائے یا کوئی فرشتے کو بھیج کر ان کی تلقین کرائی، لیکن یہاں بہرحال ان کی دعا نقل ہوئی ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا۔ یہاں پھر دیکھیے وہ لفظ تب علینا آ گیا، جو تقبل کے حوالے سے میں نے عرض کیا
کہ رب ہم جو کچھ بھی کریں بہرحال کوئی کوتاہی رہ جائے گی، کوئی اس کے اندر ہماری طرف سے کوئی کمی رہ جائے گی۔ اس اعتبار سے یہ ہے کہ ہماری توبہ کو بھی قبول فرما، ہم پر شفقت اور رحمت کی نظر فرما، تیری تمام عنایتیں ہمیشہ ہمارے شامل حال رہیں۔ وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو ہی ہے توبہ کو قبول کرنے والا۔ تیرا یہ وصف جو ہے بہت راسخ وصف ہے، وصف ہے کہ تو تیری یہ صفت بہت راسخ ہے، پختہ ہے، تو بہت ہی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ بلکہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تو منتظر رہتا ہے اپنے بندے کا کہ کب یہ توبہ کرے، کب رجوع کرے، رحمت خداوندی انتظار کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ بھی ہے کہ ہر شب میں جو اس کے آخری اوقات ہیں، شب کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتے ہیں سمائے دنیا تک، اور پھر ایک ندا ہوتی ہے حل من مستغفر فاغفر له، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ تو اس معنی میں، اور اللہ تعالیٰ جو بعض احادیث میں تمثیلی رنگ میں جو بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کی توبہ سے، جیسے کہ کوئی شخص ہے جس کی سواری جو ہے ایک لقودق بیابان میں گم ہو گئی، ایک سواری پر اسی پر اس کا پانی تھا، اسی پر اس کا کھانا تھا، تھوڑی دیر سستانے کے لیے کہیں بیٹھا ہے، آنکھ لگی، آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ وہ سواری تو بھاگ گئی، وہ اونٹ یا اونٹنی جو ہے وہ کہیں نہیں مل رہی، دیوانہ وار ادھر ادھر دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، جتنی سکت ہے جسم میں تلاش میں صرف کر دیتا ہے، بالآخر تھک ہار کر موت کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ اچانک دیکھتا ہے کہ وہ اونٹنی تو کھڑی موجود ہے، آ گئی، کہیں سے آ گئی، اچانک آ گئی، بولٹ فرام دی بلو، یہ تو آ گئی کہیں سے۔ تو اب خوشی اتنی ہوتی ہے، وہ مایوسی کی انتہا کہ موت کا انتظار کر رہا تھا، اب اچانک جو ہے وہ اونٹنی جس پر پانی بھی ہے، غذا بھی ہے، خوراک بھی ہے، سامنے کھڑی نظر آئی، تو اس میں جو شادی مرگ کی کیفیت طاری ہوئی، کہنا یہ چاہتا تھا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، کہہ یہ جاتا ہے، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ جتنی خوشی اس بندے کو ہوئی ہے اپنی اس گمشدہ اونٹنی کے پا جانے پر، اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ۔ تو یہ مختلف جو انداز میں حضور نے اس کی تمثیل کے پیرائے میں یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے توابیت، اس کو واضح کیا ہے۔ انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو ہی ہے توبہ کا بہت قبول فرمانے والا۔ مبالغے کا صیغہ ہے فاعل کے وزن پر، الرحیم ہے، اور تو رحمت جو ہے وہ تیری صفت ہے اور صفت مستقل ہے۔ یہ فعیل کے وزن پر جو صفت مشبہ آتی ہے اس میں دوام ہوتا ہے، تیری رحمت دائم ہے، قائم ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور اے رب ہمارے اٹھائیو ان میں سے، بعثا اٹھنا، بعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھنا، جی اٹھنا، وابعث اٹھائیو ان میں سے، یعنی یہ کہ جیسے کہ ایک قوم کے اندر سے سب کے سب برابر ہیں، لیکن جس کے پاس وحی آ گئی، جسے چن لیا گیا، اسے گویا کہ ایک رتبہ بلند دے دیا گیا ہے، اب وہ لوگوں کی ہدایت پر معمور ہوا ہے، اسے اللہ نے چن لیا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ پسند فرما لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغام پر اور انسانوں میں سے بھی۔ تو ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور اے رب ہمارے اٹھائیو ان میں ایک رسول انہی میں سے، یہ ہے بہت اہم، رسولا منہم، یا پھر نوٹ کیجئے کتاب استثناء کی وہ جو میں نے پیشن گوئی آپ کو سنائی ہے کہ میں اٹھاؤں گا ایک نبی ان کے بھائیوں میں سے، ان میں سے ہوگا، وہ ان میں سے نہیں ہوگا، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا، بلکہ ان کے بھائیوں میں سے ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل کے بھائی تو پھر بنی اسماعیل ہیں، لہذا یہ تو در حقیقت اس دعا کا ظہور ہے کہ جو نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں سامنے آیا ہے، اور دعا حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی یہی تھی۔ اور اس میں جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص باہر سے آیا ہو جس سے آپ واقف نہ ہوں، جس کی زبان آپ اچھی طریقے سے سمجھتے نہ ہوں، جو آپ کے پس منظر سے واقف نہ ہو، آپ کی ثقافت، آپ کی روایات کو نہ جانتا ہو، آپ کے ذہن سے، آپ کی سوچ کے صغرا کبرا کو نہ جانتا ہو، پھر زبانی بھی کوئی، زبان کے اندر بھی کوئی گیپ ہو، تو پھر ابلاغ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ وہ اپنی پوری کوشش کرے گا، آپ کے ذہنوں تک پوری طرح رسائی اس کی نہیں ہو پائے گی، آپ کتنی ہی کوشش کریں پوری بات اس کی سمجھ نہیں پائے گی۔ تو یہ گیپ آف کمیونیکیشن ہے، یہ ختم ہوتا ہے اسی طرح کہ ہر قوم میں سے استثناء صرف ایک ہے، وہ میں عرض کر دوں گا کہ جو قرآن مجید میں جن انبیاء رسول کا تذکرہ ہے ان میں سے ایک کا استثناء ہے، ورنہ قانون یہ ہے، اینڈ ایکسیپشن پروو دی رول والا اصول سامنے رکھیے، قانون یہی ہے کہ ہر قوم میں رسول اسی قوم میں سے کسی فرد کو منتخب کر کے اسے مبعوث کیا گیا، ان کی زبان بولتا ہو، صاف ستھری ان کی اپنی زبان میں کلام کرتا ہو، ان کے پس منظر سے واقف ہو،
پھر اس کا بچپن، اس کی نوجوانی اور جوانی ان کی نگاہوں کے سامنے گزری ہو، وہ اس کو جانتے ہو، وہ ان سے واقف ہو، اور کوئی بھی گیپ آف کمیونیکیشن نہ ہو، کہیں بھی ابلاغ کے راستے میں کوئی شے حائل نہ ہو، اجنبی زبان، اجنبی انسان، اجنبی قومیت، اجنبی نسل، تو اس میں تو ظاہر بات ہے کہ ابلاغ کا حق اس درجے میں ادا نہیں ہو سکتا۔ استثناء میں آپ کو بتا دیتا ہوں، حضرت لوط علیہ السلام، انہیں جو بھیجا گیا، اور وہ بھیجے گئے عمورہ اور صدوم کی بستیوں کی طرف، کہ جو یہ ڈیڈ سی جو ہے اس کے ساحل پر یہ بستیاں آباد تھیں۔ جب عذاب الہی آیا ہے تو وہ گویا کہ سب کے سب اسی سمندر کے اندر غرق ہوئی ہیں، اس میں پتھراؤ ہوا ہے، اور پتھراؤ کے بعد اب ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے کہ کہاں یہ صدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں۔ کبھی بڑی آباد اور بڑی خوشحال بستیاں تھیں، یہ دونوں بڑے شہر تھے اور تجارتی شاہراہ پر واقع تھے، کہ جو عرب سے، یمن سے چل کر جو تجارتی قافلے چلتے تھے، فلسطین کی طرف جاتے تھے ساحل میڈیٹرینین پر، تو یہ یہاں سے ہو کر گزرتے تھے۔ جو امام مبین جس کو کہا گیا ہے کہ یہ امام مبین ایک سیدھی شاہراہ تھی جس کے اوپر کہ یہ بستیاں واقع تھیں۔ تو اس حضرت لوط علیہ السلام ان کی قوم میں سے نہیں تھے، اسی لیے ایک جگہ پر اخوان و لوط کا لفظ آ گیا، لوط کے بھائی، قوم کا لفظ نہیں آیا، اگرچہ اکثر مقامات پر قوم کا لفظ استعمال کر لیا گیا، لیکن وہ استثناء ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ باقی اللہ کا قانون یہی ہے کہ جس قوم کی طرف رسول بھیجا اسی قوم کے کسی فرد کو، اور انہی کی زبان میں اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی، تاکہ کوئی بھی حجاب اور کوئی رکاوٹ جو ہے ابلاغ کے تقاضوں کے پورا کرنے میں کہیں کوئی کمی کسی اعتبار سے نہ رہ جائے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، وہ رسول کیا کرے؟ انہیں پڑھ کر سنائے تیری آیات۔ ویسے تو یہ لفظ پہلے آ چکا ہے، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ تلا یتلو کا اصل مفہوم کیا ہے؟ فالو کرنا، کسی کی پیروی کرنا، کسی کے پیچھے چلنا۔ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، چاند جبکہ سورج کے بعد آتا ہے، سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، تو اسی طریقے سے تلاوت کے معنی یہ ہے۔ لیکن تلا علا کے ساتھ آ گیا ہے، تو یہاں پر تو بالکل مفہوم معین ہو گیا، پڑھ کر سنانا۔ یتلو علیہم آیاتہ، انہیں سناتا ہے، انہیں سنائے، کیونکہ دعا کے الفاظ آئے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ اب یہاں پر چونکہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے خطاب اللہ سے ہو رہا، تو یہاں پہ ضمیر جو ہے وہ خطاب کی آئی ہے، مخاطب کی آئی ہے۔ یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے۔ اس آیت پر مفصل گفتگو اب اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ کتاب ظاہری معنی تو قرآن مجید ہے، لیکن یہ کہ تلاوت آیات بھی قرآن مجید ہے، آیات قرآن کی ہے، کتاب بھی قرآن ہی مراد ہے، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ در حقیقت آیات کا لفظ جو آتا ہے وہ آتا ہے کسی شے کی نشانی کے طور پر، کوئی شے کسی اور چیز کو یاد دلا دے۔ تو آیات جو ہے قرآن مجید کی آیات، اگرچہ ویسے عام طور پر تو ہر آیت جو ہے قرآن کی آیت ہے، والعصر آیت ہے، اس لیے کہ ہر آیت قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کی نشانی ہے، لیکن خاص وہ حصہ قرآن مجید کا کہ جس کو ہم کہیں گے قرآن کا فلسفے والی آیات، یعنی جو فلسفے کے موضوعات ہیں کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں ہے، انسانی حقیقت کیا ہے، انسانی زندگی کی حقیقت کیا ہے، خیر و شر کی حقیقت کیا ہے، یہ جو اصل مسائل ہیں جن سے کہ فلسفے میں گفتگو ہوتی ہے، ان چیزوں سے جن آیات میں بحث کی گئی ہے۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا حصہ جو نازل ہوا ہے وہ ایمانیات کے لیے، اور ایمان جیسا کہ میں اپنے بڑے مفصل خطبات میں واضح کر چکا ہوں، ایمان اور فلسفے کے موضوعات مشترک ہیں، وہی موضوعات جو فلسفے کے ہیں وہی ایمان کے ہیں۔ فلسفہ وجود کہیے، پھر یہ فلسفہ اخلاق کہیے، پھر نفسیات کہیے، نفس انسانی کی اصل حقیقت، محرکات عمل کیا کیا ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں در حقیقت فلسفے کے بھی موضوعات ہیں، ایمان کے بھی موضوعات ہیں۔ تو قرآن مجید کا وہ حصہ جو ایمانیات سے بحث کرتا ہے وہ یتلو علیہم آیاتہ ہی کے ذیل میں آئے گا، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، اور کتاب کا لفظ جو آتا ہے قرآن مجید میں، اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، بعد میں بعض اس کے شواہد پیش کر دوں گا، جہاں حکم دینا ہوتا ہے کسی شے کی فرضیت، کتب علیکم القتال، کتب علیکم الصیام، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس لیے کہ جب کوئی شے لکھ دی گئی وہ واجب ہو گئی، فرض ہو گئی، لازم ہو گئی۔ اس حوالے سے جو احکام ہے شریعت کے، وہ جو حصہ ہے قرآن مجید کا وہ ہے کتاب اور حکمت بھی قرآن مجید کا ایک حصہ ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ،
یہ وہ چیزیں ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی فرمائی ہیں آپ کی طرف آپ کے رب نے، اور اس میں حکمت. تو حکمت جو ہے جس کے لیے ایک بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن نے اپنے ترجمے میں، تہ کی باتیں، گہرائی کی باتیں، جو اصول ہیں. ظاہر بات ہے احکام جو ہیں ان کے نیچے ان کے انڈر لائن پرنسپلز ہے، کوئی اصول ہے جن سے کوئی حکم جو ہے برآمد ہو رہا ہے. ایک شخص صرف جانتا ہے حکم کو، تو یہ بھی ایک بات ہے، عمل کے لیے کافی ہے کہ یہ حکم ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. ایک یہ کہ جو شخص گہرائی میں اتر کر یہ نہیں جانتا ہے کہ یہ شے فرض ہے تو کیوں ہے اور یہ شے حرام ہے تو کیوں ہے، اور ان دو چیزوں کے مابین کیا ربط و تعلق ہے، یہ بھی حرام یہ بھی حرام، ان کے مابین کو ربط و تعلق ہے، کوئی منطق ہے، کوئی اصول ہے یا نہیں ہے. انڈر لائن پرنسپلز آف شریعہ، جس پر کہ پھر امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کی معرکۃ الآراء کتاب میں بحث ہوئی ہے، حجت اللہ البالغہ. اس لیے کہ علم و اسرار الشریعہ انہوں نے خود نام دیا ہے. شریعت کے اسرار اور بھید، شریعت کے یہ احکام کیوں ہیں، نمازوں کے یہ اوقات کیوں معین کیے گئے ہیں، ان کے اندر کیا حکمت ہے. تو احکام اور حکمت ان دونوں چیزوں کو سمجھ لیجئے کہ حکمت انڈر لائن پرنسپلز ہیں احکام کے. احکام کتاب ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن کے وہ حصے کہ جن میں ان کو کہتے ہیں آیات الاحکام، وہ آیات جن میں کہ احکام ہیں، حلال حرام فرائض واجب، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی حکمتیں اصول، یہ بہت گہری حکمت جو ہے، حکمت کی باتیں، تہ کی باتیں. اور آخر میں فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور اے رب ان کا تزکیہ بھی کرے، انہیں پاک کرے تمام رذائل سے، تمام سمجھیے کہ پست رجحانات سے، تمام جو اخلاق کی گندگیاں ہیں ان سب سے پاک کرے، انہیں دھو کر صاف کرے ان کے باطن کو. انک انت العزیز الحکیم. اب دعا کا اختتام ہو رہا ہے اس پر کہ یقیناً تو ہی ہے العزیز، تمام اختیارات رکھنے والا. یا پھر دیکھیے وہی انتا، یہاں وہ حسر کا مفہوم آ رہا ہے. کل اختیارات تو صرف تیرے ہاتھ میں، تو ہی واحد ہستی ہے کہ جو چاہے کرے. فعال لما یرید، وہ جو ارادہ کر لے اس کو کر گزرنے والا ہے، تو اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، اسے کسی سے سینکشن نہیں لینی، اسے کسی سے منظوری نہیں لینی، بلکہ اختیار مطلق اس کے ہاتھ میں. العزیز مختار مطلق، اور الحکیم، لیکن اختیار تیرا جو ہے حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جہاں اختیار مطلق ہے تیرا، وہی تیری حکمت بھی بالغ ہے، تیری حکمت کامل ہے. لہذا یہ اختیار مطلق حکمت بالغہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. یہ دونوں، جیسا کہ بارہا میں نے عرض کیا ہے، یہ دو صفات، یہ دو اسماء اللہ تعالیٰ کے، یہ ساتھ ساتھ آتے ہیں، یہ کمپلیمنٹری ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک مفہوم کو مکمل کرتے ہیں. اختیار مطلق اور حکمت مطلقہ، حکمت بالغہ. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.